الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ایمان کے تکمیل کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام پر بھی ایمان لایا جائے. اگر کوئی صرف اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ تو ایمان اس کا کامل نہیں ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والے تو کفار مکہ بھی تھے، اگرچہ وہ شرک کرتے تھے، دیگر معبودوں کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ کو ایسا ماننا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ. پہلے تو تمام معبودان باطلہ کی نفی، پہلا لفظ لا لایا، یہاں لا کے لفظ کو پہلے لایا گیا کہ پہلے تو جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کی جائے. جیسے کہ کفار مکہ مختلف معبودوں کو مانتے تھے. کوئی ان کے ہاں روزی کا بت تھا، کوئی ان کے ہاں بارش کا بت تھا، کوئی ان کے ہاں اولاد کا بت تھا. مختلف بتوں کو مانتے تھے، مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور عیسائی نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. یہاں وہ بھی شرک کرتے تھے، وہاں کفار مکہ وہ بھی شرک کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو کلمے میں لا لایا کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کام میں ہاتھ بٹانے والا ہے. نہ یہ درخت ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ سورج ہے، کوئی نہیں ہے. میں نے جتنے آپ کے سامنے نام دیے سارے کے سارے کی عبادت کرنے والے اس دنیا میں رہے ہیں. آگ کی پوجا کرنے والے بھی رہے ہیں، پانی کی پوجا کرنے والے بھی رہے ہیں، درخت کی پوجا کرنے والے بھی رہے ہیں، اللہ کو شریک ٹھہرانے والے بھی رہے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے بھی رہے ہیں، جو کہ آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. تو ان ساروں کی نفی کرنے کے بعد الا اللہ، جب آپ کا دل صاف ہو جائے ان تمام معبودان باطلہ سے، جب اس گندگی
کو آپ نکال دیں دل سے، پھر اللہ وہ معبود برحق ہے۔ تو اللہ کو ماننا ان شرائط کے ساتھ کہ کوئی الہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی الہ ہے نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، اس طور پہ اللہ کو ایک ماننا، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں اگر آپ قلبی طور پر مانتے ہیں، ایک تو یہ قولی طور پر زبان کے اعتبار سے ٹھیک ہے، زبان کے اعتبار سے مان لیں، اگر قلبی طور پر مانتے ہیں تو اس میں پھر لازم آتا ہے کہ جب آپ اللہ کو ایک مان رہے ہو، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جس اللہ کو آپ نے ایک مانا ہے، جس کو وحدہ لا شریک مانا ہے، جس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جس کے ساتھ آپ کسی کو ہم سفر نہیں ٹھہراتے، جس کے برابر کا آپ کسی کو نہیں مانتے، تو وہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی مانے، آپ علیہ السلام کو بھی مانے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، وہ اس حال پر پہنچے نہیں تھے کہ انہیں مرد کہا جائے، وہ تو بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور چونکہ عورتوں میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، اور دیگر بھی جب حیات تھی تو وہ اس عمر کو پہنچ گئی تھی کہ ان کو عورتوں میں شمار کیا جائے، لیکن وہ عورتیں تھیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو ہم وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، جس کو ہم ایک مان رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں، سارے معبودان باطلہ کو ایک طرف کر کے ہم کہتے ہیں یہی اللہ ہے، یہی وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتا ہے ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد، وضاحت کر دی کہ کہیں آپ احمدی کو نہ لے آؤ، کہیں مرزا قادیانی کو نہ لے آؤ، لاتے ہیں وہ بہت ساری آیات میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ملا مرزا کے لیے نازل ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ مرزا ملعون کہتا ہے کہ یہ آیت تو میرے لیے ہے۔ اللہ، تو بہرحال یہاں اللہ نے واضح کر دیا ما کان محمد، آپ علیہ السلام کا نام لے کر کہہ دیا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن کس کی بات نقل کرتا ہے؟ قرآن تو اللہ کی بات نقل کرتا ہے، قرآن تو دراصل کلام اللہ ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ اس پاک ذات کا کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کا درجہ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ایک طرف تو قرآن کی گواہی ہے، دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں۔ اچھا، میں خاتم النبیین، ایک کسی کے دل میں شیطان ہو تو شک آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو؟ شیطان اگر کسی کے دل میں آئے تو ممکن ہے کوئی، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ نہیں ہے، دیگر کئی احادیث ہیں اس بارے میں، اس وقت ہمارا موضوع بحث یہ نہیں ہے۔ موضوع بحث تو یہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ جب کسی نبی نے آنا نہیں ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کون سے حکم کا انتظار ہے؟ کس نبی کا انتظار ہے؟ نعوذ باللہ کوئی نبی تو آنا نہیں، الحمدللہ کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اور خاتم النبیین آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہم خاتم النبیین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے مانتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب پتہ ہے کہ خاتم النبیین آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جب پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ آخری کتاب ہے، کسی اور کتاب نے نہیں آنا، جب پتہ ہے کہ یہ آخری امت ہے، کسی اور امت نے نہیں آنا، جب پتہ ہے کہ یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کوئی اور امت نہیں آئے گی، جب پتہ ہے کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ شریعت محمدی کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا، تو کس کا انتظار؟ کیوں ہم اعمال میں اتنے پیچھے ہو گئے؟ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنا دور چلے گئے، اتنا پیچھے رہ گئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان اور ہمارے کانوں میں جوئی نہیں رنگتی؟ محبت اگر کسی نے اللہ کے نبی سے کی ہو تو اسے اس کی لذت کا احساس ہو، اسے اس کی لذت کا پتہ ہو۔ اگر کراچی کے شہر ہی میں رہنے والا ساری زندگی کراچی میں گزار دے، اسے کیا پتا کہ گاؤں میں کیسی ہریالی ہوتی ہے، اور کیسے اس طرف اگر مضافات میں چلے جائیں تو کیسے پہاڑ ہیں وہاں پر، اور مضافات کے اندر کیسے نظارے ہیں، کیسے آبشار ہیں، کیا ہے، اسے کیا پتا؟ جب ادھر جائے گا تو پھر سوچے گا کہ میں کہاں تھا، میں کہاں تھا، یہ ایسی زندگی، ایسی دنیا کے اندر یہ کچھ ہے، یہ آبشار، یہ نظارے، یہ ہریالی، ایسی ہوائیں، ایسے پہاڑ، تو میں کہاں تھا؟ تو جب تک وہاں جائے گا نہیں اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو جب تک اللہ کے نبی سے محبت کے ساتھ جڑے گا نہیں، اس کی لذت تو اسے کیا پتا کہ اللہ کے نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ اگر تو نے محمد سے وفا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی، ان کی سنتوں پر عمل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی کو اگر تم نے اپنایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے لگے کہ محمد سے وفا تو نے یہ وفا ہے، تو ہم تیرے ہیں، تو ہم آپ کے غلام ہیں۔ کیوں آپ کے غلام ہیں؟ کہ آپ محمد کے وفادار ہو۔ علامہ اقبال کے شعر کا مقصد یہ ہے کہ
کہ اگر تو نے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، اگر تو نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی تو ہم آپ کے کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہو۔ وفا اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمیں تحفے تحائف دینے والے ہو، ہم تیرے ہیں اس لیے نہیں تیرے کہ آپ ہمیں تحفے تحائف دینے والے ہو، ہم تو آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہم آپ کے اس لیے ہیں، ہم آپ کے لیے جان نشاور کرنے والے اس لیے ہیں کہ آپ میرے نبی سے محبت کرنے والے ہو، آپ میرے نبی سے محبت کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ آپ میرے نبی سے محبت کرنے والے ہو، آپ کے لیے ہماری جان حاضر، اور جان تو جان، علامہ اقبال تو کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں میں سارے لوگ آ گئے، سب کچھ آ گیا، اس جہاں کی ساری نعمتیں آ گئی، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تیری تقدیر تجھ سے پوچھ کے لکھی جائے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تیری تقدیر تجھ سے پوچھ کے لکھی جائے۔ اللہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں، نہ کسی سے پوچھنے کا پابند ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ عاشق ہی جانتے ہیں، یہ محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے کیا۔ کبھی کر کے تو دیکھو، میرے نبی کا مقام اعلیٰ، اللہ کے مقام کے بعد میرے نبی کا رتبہ اعلیٰ، اللہ کے رتبے کے بعد میرے نبی کا حسن و جمال اعلیٰ، اللہ کے حسن و جمال کے بعد میرے نبی کی رحمت وسیع، اللہ کی رحمت کے بعد میرے نبی کا عفو و درگزر اعلیٰ، اللہ کے عفو و درگزر کے بعد میرے نبی کا عفو و درگزر اعلیٰ، اللہ کے عفو و درگزر کے بعد میرے نبی کا حلم اعلیٰ، اللہ کے حلم کے بعد، حلم کہتے ہیں برداشت کو، میرے نبی کا حلم اعلیٰ، اللہ کے حلم کے بعد میرے نبی کا نسب اعلیٰ، حسب و نسب اعلیٰ، جبکہ اللہ ہے لم یلد ولم یولد، میرے نبی کا حسب نسب اعلیٰ ہے، جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اسے کسی نے نہیں جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو میرے نبی کی کن کن خوبیوں کو گنو گے عرفان، میرے نبی کی تو ہر خوبی خوب سے خوب تر ہے۔ تو نبی سے محبت نبی کی سنتوں پر عمل کر کے مل سکتی ہے، اگر نبی کی سنتوں پر چل پڑو گے تو نبی کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنی سے اعراض کرتے ہیں، اور کتنی سنتوں کو ہم سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ میں دیکھ لو کہ ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے خود دیکھ لے، خود سوچ لے کہ کون کون مسواک کی پابندی کرتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود سوچ لے کہ میرے نبی کی سنت مسواک ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بعض اوقات اپنی کوئی بات بتا کے تحدیث بالنعمت ہوتی ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اپنی بڑائی بتانا مقصود نہیں ہوتا۔ بڑائی تو اللہ کی ہے، آج اللہ نے اس مقام پہ بٹھایا، اللہ کل چاہے تو اٹھا کے پھینک دے، تو بڑائی تو اللہ کی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ناظرہ کے استاد کہیں سفر پہ غالباً گئے تھے، اور جب چند دنوں کے بعد ان کا آنا ہوا تو نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ تم تو بہت چھوٹے تھے، تو تقریباً میرا خیال ہے کہ آج سے 20-25 سال پرانے بات ہے۔ تو ہم ناظرہ ان کے پاس پڑھتے تھے، اس وقت ہم پڑھنے تو نہیں گئے تھے، نماز کے بعد استاد جی سے ملاقات ہوئی تو استاد ہوتے ہیں، ان کے آگے کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ استاد نے جب تلاشی لی ہے، جیب سے نکالنے لگے سامان کہ کس کے جیب میں کیا ہے، وہ
استاد نے خود جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور جیب سے نکالا ہے، تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ میرے جیب سے 3 چیزیں نکلی ہیں، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو۔ اس میں ایک تسبیح تھی، ایک عطر تھا اور ایک مسواک۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے جیب سے ایک تسبیح تھی، ایک عطر تھا اور ایک مسواک۔ آج ہمارے جیبوں کے اندر صرف مسواک ہے یا نہیں؟ بس یہ آخری بات پہ بات ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسواک پر عمل کرتا تھا وہ بھی، اگرچہ مستقل مسواک پر کوئی عمل کر رہا ہے، مسواک استعمال کر رہا ہے وہ بھی، اور جو نہیں کر رہا وہ بھی، مجھے بتا دیں کہ آئندہ کون کون مسواک استعمال کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، آئندہ کون کون مسواک استعمال کرے گا؟ اگرچہ وہ کرتا ہے، باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، لگتا ہے باہر والوں کو مسواک استعمال نہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، دیکھیں یہ اللہ نے دیکھا ہے، اللہ نے دیکھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے کہا ہے کہ میں مسواک استعمال کروں گا، آپ سے کوئی اسلحہ چلانے کی بات نہیں کرے۔ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل، میرا تو مسواک کا کاروبار بھی نہیں ہے کہ میرے مسواکیں بکیں گی تو بڑا مجھے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں آپ، کیا آپ مسواک کا استعمال کریں گے؟ اگرچہ فضائل اس کے بہت ہیں، لیکن اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ مسواک کے فضائل بتائے جائیں۔ بس آپ یہ سمجھ کے اس کو استعمال کریں کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔